اللہ کے نبی نے جو میراث ہمارے ذمہ لگائی ہے، اس میراث کو سنبھالنے والے یہ طلباء، یہ علماء، یہ مدارس یہی کام کرتے ہیں۔ اس لیے جیسے ہم اپنی فوج کو گراں قدر خدمات کے گویا کہ موقع دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑی خدمات ہیں، اس سے بڑھ کر علماء کی اور قراء اور حفاظ ان مدارس کی خدمات ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے ہمیں کوئی نہ بتاتا کہ ہم مسلمان ہیں، مدارس نہ ہوتے ہمیں کوئی نہ بتاتا کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، مدارس نہ ہوتے ہمیں کوئی نہ بتاتا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی سنت اور آپ کی حدیث کے مجموعہ ہے، کوئی نہ بتاتا، علماء نے بتایا، مدارس نے بتایا۔ آج کسی مسئلے کی ضرورت پڑے آپ علماء موجود ہے، کتاب کھول کر مسئلہ دکھا دیں گے، بتا دیں گے کہ میرے پیارے پیغمبر کی سنت کیا ہے، میرے پیغمبر کا فرمان کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی ساری زندگی کی تفصیل، سیرت اور ساری زندگی کے فرمودات، ساری زندگی کے اعمال محفوظ حالت میں اب تک اللہ نے افادہ فرما کے قیامت میں مل رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے، آپ روزہ کیسے رکھتے تھے، آپ زکوٰۃ کیسے دیتے تھے، اور زکوٰۃ کا کیا طریقہ بتایا، یہ سارا طریقہ کار پورے دین کا اگر ہے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں موجود ہے، اور وہ آپ کو بتائیں گے علماء آپ کو بتائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح پڑھ کر دکھائی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا کیا طریقہ بتایا ہے، آپ نے حج کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ پورا دین صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور وہ دین امت تک پہنچایا۔ اب تک ہمارے پاس محفوظ شکل میں وہ دین موجود ہے۔ اب تک کسی نبی کی سیرت، کسی نبی کی احادیث محفوظ شکل میں نہیں ہے جیسے کہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دنیا حیران ہے کہ کسی نبی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء گزرے، کسی کی سیرت یا کسی کی احادیث اس طریقے پر نہیں ہے جیسے کہ مسلمانوں کے نبی کی سیرت اور آپ کی احادیث محفوظ ہے۔ کیوں نہ محفوظ ہو؟ اس لیے وہ بحمد اللہ دین کو سنبھالنے والے علماء موجود ہیں، انہوں نے اس دین کو اپنے مشکل حالات میں بھی سنبھال کے اس دین کی حفاظت کی ہے۔ روکھی روٹی کھائی ہے، سوکھی کھائی ہے، اور خالی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کیا سنیں گے، آپ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ حدیث سے زیادہ سناتے ہیں، فرمایا کیوں نہ سنو، اس لیے کہ جو انصار بھائی تھے وہ ذمہ داری میں لگے رہتے تھے اور مہاجرین کاروبار میں لگے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ جیسے آدمی جو صاحب صوبہ میں رہنے والے وہ کیسے آپ کے دربار میں پڑے رہتے تھے، ہر حدیث کو نوٹ کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے شکایت کی، حضور میں آپ سے حدیث سنتا ہوں بعد میں بھول جاتا ہوں، فرمایا چادر لگاؤ، چادر لگا دی، آپ نے یوں اشارہ کر کے کچھ چادر میں ڈال دی، فرمایا اس کو سیلنگ سے لگا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سیلنگ سے لگایا، فرمایا اس کے بعد ایک لفظ بھی میں کبھی نہیں بولا۔ وہ آپ نے علوم کو چادر میں ڈال کر ابو ہریرہ کے سیلنگ سے لگا دی اور ابو ہریرہ کا سینہ کھل گیا۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور بعض اوقات لوگوں کو شک بھی ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا اتنے حدیثیں کہاں سے۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے سوچا کہ ابو ہریرہ کی حدیثیں کہاں سے سناتا ہے، ان کا امتحان لیا جائے۔ امتحان لینے کے لیے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، اور حضرت ابو ہریرہ بات شریفیں آپ یاد کرا دیں، ہمیں سکھا دیں یا سنا دیں، ہم اس کو بچوں کو یاد کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیثیں پڑھنے لگے، کسی کاتب کو کہا کہ تم پس سے پڑھتا ہوں، اس کو لکھتے جاؤ۔
450-500 حدیث حضرت ابو ہریرہ نے سنائی، محفوظ کر لی انہوں نے، وقت گزر گیا۔ سال کے بعد پھر ان کو بلایا گیا کہ اب ذرا وہ حدیثیں پھر ذرا بتا دیں کون سی تھی۔ کاتب کو کہا کہ اپنی کتاب کھول کے بیٹھ گئے، وہ کتاب کھول کے بیٹھ گئے، وہ دیکھتے رہے اور جناب علی حدیث سناتے رہے، ساری حدیثیں سنائیں، ایک لفظ کا بھی فرق نہیں تھا۔ اللہ نے پھر یوں ان کی حفاظت فرمائی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھتے تھے، سب ساتھی لکھتے تھے، وہ لکھتے نہیں تھے، یاد کرتے تھے۔ 15,000 حدیثوں کا سبق ہو، اور ساتھیوں نے کہا کہ آپ نے لکھا نہیں، آپ کو تو بھول جائیں گے، وقت ضائع کیا، فرمان نکالو کتاب میں اپنی۔ حضرت امام بخاری نے ساری کی ساری حدیثیں از پر ان کو سنا دی، 15,000 حدیثیں، لوگوں نے اپنی کتابیں ٹھیک کی، مگر حضرت امام بخاری کے حافظ میں ذرہ فرق نہیں تھا۔ اللہ نے یوں علم کی خدمت کری علماء سے۔ 3 علماء نے جفا کشی کر کے، دور دراز کا سفر کر کے علم کو محفوظ کیا، اور جس طرح وسائل سے ہو سکے ان وسائل کو استعمال کر کے علم کی حفاظت کی۔ یہ ایسے نہیں ہمیں محفوظ شکل میں قرآن و حدیث کی۔ انگریز کا ایک مولوی کہتا ہے، اس پر نگر وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی جو حدیثیں محفوظ ہیں اس کی ایک خاص ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے محنت کی ہے، اور ان کی حدیثوں کو نقل کرنے والے راوی جو ہیں تقریباً 5 لاکھ سے زائد راوی ہیں، ان راویوں کے نام بھی انہوں نے محفوظ کر رکھے ہیں، ان کے اول سے لے کر آخر تک پوری زندگی کے قواعد بھی محفوظ کر رکھے ہیں۔ 5 لاکھ راویوں کے حوالے زندگی کی حفاظت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حدیثیں نقل کرنے والے راویوں کے حوالے تک محفوظ ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے تھے کہ فلاں راوی کیسا تھا، کتاب کھول کر ہم دکھا سکتے ہیں کہ اس راوی کے حالات زندگی کیا تھے۔ تو اس طرح علم دین پر خدمت کی گئی ہے، محنت کی گئی ہے، اور ان کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ تو علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ سب سے بڑا کام، سب سے امتیازی کام اور پسندیدہ کام جو اللہ کے ہاں وہ علم کا کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سے سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی فیکٹری والا، کوئی مربو والا، کوئی کاروبار والا وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ نے چٹائیوں پر بیٹھنے والے علماء کو، حفاظ کو، قاری کو اللہ نے مقام دیا ہے۔ من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، فرمایا جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو اللہ دین کی طرف لگا دیتے ہیں، اس کو دین کی طرف لگا دیتے ہیں اور دین کی سمجھ پیدا کرتے ہیں۔ تو بھائی یہ علم جو ہے یہ میراث زندگی ہے، اور اللہ کے نبی کی میراث کو سنبھالنے والے سب سے اچھے لوگ ہیں، افضل لوگ ہیں۔ اس لیے ان کی قدر کیجیے اور ان مدارس کی قدر کیجیے۔ مدارس میں یہ قلعے ہیں، علم کی چھاونی ہے، میراث نبی کو سنبھالنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور علماء، قراء، طلباء ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔